اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نیا ہجری سال اسلام کی تاریخ کے ایک کربناک واقعہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ واقعہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب بھی ہے، اور تاریخ کا ایک سبق آموز باب بھی ہے۔ آج ہم اس واقعہ کو اور اس کے اندر جو اسباق پوشیدہ ہیں اور اس کا ایک جو ریئل رخ ہے اس کو ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے، اور اس میں سے جو سبق ہمارے لیے نکلتے ہیں آج کل کے حالات میں ان کا بھی ہم جائزہ لینے اور ان کو دہرانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ تاریخ محض اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے تاریخ کی کتابوں میں درج کر دیا جائے اور اسے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تاریخی واقعات کرواتا ہے، یہ قرآن کے اندر بھی جتنے واقعات دوسری اقوام کے ثبت ہیں وہ سب کے سب نصیحت کے لیے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ واقعات پیش آئے اسلامی تاریخ کے اندر، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، اور یہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر ثبت ہیں، اور یہ سب بھی ہمارے لیے نصیحت اور سبق رکھتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ان کو بر وقت دہرایا جائے، اور ان کے اندر جو نصیحتیں امت کے لیے پوشیدہ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور اس سے وہ سبق حاصل کیا جائے جو تاریخ کو بدلنے والا ہو، اور جو تاریخی غلطیاں دہرا کے دوبارہ سے مصائب اور مشکلات کا شکار نہ ہونے والا ہو، اور ان سے ہم بچ سکتے ہوں ان غلطیوں سے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو کرب انگیز واقعہ ہے سانحہ کربلا، یہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اس تاریخ کے مطابق خلیفہ یزید کی بھیجی گئی فوج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ساتھی تھے، تقریباً 150 کے قریب افراد کا ذکر آتا ہے، کہیں 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ایک جانب یہ لوگ تھے، اور دوسری جانب جو اموی فوج تھی اس کی تعداد 40,000 تھی۔ اندازہ لگائیں کہ نہتے اہل بیت اور نہتے صحابہ کی مخالف جو ان سے لڑنے کے لیے فوج آئی تھی وہ 40,000 کی تعداد میں تھی۔ اس قدر جبر استبداد کا جو واقعہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کہ اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے اور خود بھی شہید ہوئے اور اپنے سارے اہل خانہ کو بھی شہید کروا لیا، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تھے، ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے والے، ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ صرف اپنی حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے گئے ہوں گے اور اس میں وہ ٹکرا گئے اس فوج کے ساتھ، ظاہر ہے اس کے پیچھے کو بہت بڑا سبق ہوگا۔ تو اس پورے واقعے کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلام کے نظام کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اسلام نے انسانوں کو جو نظام حکومت دیا ہے وہ کوئی آمریت کا نظام نہیں ہے، بادشاہت کا نظام نہیں ہے، بلکہ خلافت کا نظام ہے۔ خلافت سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ اس انداز سے کی تھی کہ آمریت اور ملوکیت، یا جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بادشاہت اور یہ جو نظام ہے شخصی حکومتوں کا، اس کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کیا، واضح طور پہ کیا، اور اپنی جو اسلامی ریاست قائم کی، اسلامی حکومت قائم کی، ایک ماڈل ریاست مدینہ شریف کی قائم کی، جس کے بارے میں آج بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم مدینہ جیسی ماڈل ریاست بنائیں گے اور پاکستان کو مثل مدینہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اللہ کا قانون نافذ کیا، عدل کا نظام نافذ کیا، اور اس عدل کے نظام کی بدولت امن آیا، خوشحالی آئی، سب کی عزت اور آبرو، جان اور مال محفوظ ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا، اور خلافت راشدہ جو تھی
وہ علی منہاج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی خلافت تھی۔ اور اس وقت تک جو بہترین انسان تھے، جو بہترین تمام صحابہ میں سے جو انسان سب سے بہترین تھے، ہمیں سب پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف الانسان تھے۔ تمام انبیاء کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ وہ تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں بہترین انسان تھے، تو پہلے خلیفہ وہ بنے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کا خلافت کے ساتھ یا ان کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے، بس ٹھیک ہے یہ نماز پڑھا لیں اور یہ اپنا دین کے لیے کام کریں، امر بالمعروف کریں، تبلیغ کریں، ان کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارے تھے، اگرچہ آپ نے ان کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ایسے واضح اشارے صحابہ کرام کے سامنے تھے جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد صحابہ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا۔ گویا بہترین انسان پہلے خلیفہ بنے، اللہ کا قانون انہوں نے نافذ کیا، مسجد نبوی کو ویسے ہی مرکز و محور رکھا جیسے کہ وہ پہلے تھی۔ وہ نماز گاہ بھی تھی، وہ ایک تعلیم گاہ یا درس گاہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی اس وقت کی، وہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھی، وہیں پہ شورا کے اجلاس ہوتے تھے، وہ GHQ بھی تھی، یہیں سے کمانڈر منتخب ہوتے تھے، یہیں سے فوجی دستے روانہ کیے جاتے تھے، یہی اسٹیٹ بینک تھا، مال غنیمت یہیں جمع ہوتا تھا، یہی عدالت تھی، یہیں فیصلے ہوتے تھے، سب کچھ اسی کے اندر تھا۔ اور بہترین انسان ہی جو امیر المومنین ہوتے تھے، جو امام المسلمین تھے، وہی خلیفہ تھے، وہی خطبہ دیتے، عوام کی تربیت بھی کرتے اور اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہر جمعے کو۔ تو اسلامی ریاست، اسلامی دستور اور خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اسی طریقے کے مطابق جو بعد کے خلفاء ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے وصال سے قبل آپ نے شورا کو بلایا اور شورا کے سامنے جب انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، جس پہ سب نے اتفاق کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے خلیفہ بنے۔ ان کی جو خلافت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، اس میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی تھے اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی شہادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی مقرر کی، اور یہ سب ارکان عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کے ذمہ انہوں نے لگایا کہ اب آپ اگلا خلیفہ منتخب کریں گے۔ اور اس شورا کی جو مشورہ تھا اس میں 2 نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برابر رائے آ رہی تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ عوام کی رائے لیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کئی دن تک عوام الناس سے رائے لی، استصواب کیا، 3 دن اور رات انتہائی مشقت سے انہوں نے لوگوں سے مشورے کیے، جن لوگوں تک پہنچ سکتے تھے انہوں نے ان سے رائے لی، ایون انہوں نے گھر کے اندر پردہ نشین خواتین سے رائے لی، چراگاہوں میں جو چرواہے جانور چرا رہے تھے ان سے رائے لی، خیمہ زن مسافروں سے رائے لی، اور تمام جو اہل الرائے لوگ تھے ان سے بھی رائے لی۔ اور ان سب کے بعد جو مشورہ ہوا اور شورا نے جو فیصلہ کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کر رہے تھے، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بہرحال انہیں اس پہ قائل کیا گیا، اور پھر وہ مسجد آئے اور لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ جمع غفیر ہے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، اور لوگوں نے بلا اختلاف ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے، ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا ہمیں معلوم ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، اور انہوں نے بھی اس سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی اور میرے علاوہ کسی اور کو چن لیں۔ لیکن تمام اہل شورا جو تھے انہوں نے شدید اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، آپ ہی خلیفہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ خلافت خفیہ نہیں ہوگی اور چند لوگوں کے درمیان نہیں طے ہو سکتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مسجد تشریف لائیں۔ وہ مسجد تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، وہ والہانہ ان کی طرف لپکا اور سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس طرح سے خلفائے راشدین بنے کہ کوئی خود سے آگے نہیں بڑھا اور اس نے کہا ہو کہ مجھے خلیفہ بنا لیں یا مجھے حکمران بنا لیں، اور جو میری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور لوگوں کو زبردستی انہوں نے اپنی خلافت کا جو ان کی گردنوں میں کوئی کلاوہ جو ہے وہ نہیں ڈالا۔ تمام خلفاء شورا کے نظام کے تحت خلیفہ بنے، اور پھر عوام نے ان کی بیعت کی، اور ان کی خلافت جو ہے اس طرح سے عوامی رائے کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کا اگر دور ہوتا تو اس میں انتخابات کی بات بھی ہم کر سکتے تھے کہ وہ سب اس عوام کی رائے کے ساتھ خلیفہ بنے۔
اب اس خلافت میں جو نقطہ انحراف آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ یہ بھی صحابی تھے، کاتب وحی تھے، ہم ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی رائے نہیں رکھیں گے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ بہرحال صحابی تھے اور تمام صحابی جو ہیں وہ عدول ہیں، عادل ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ تو لیکن یہاں پہ تھوڑا سا نقطہ ڈیویشن ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ حکومت مستحکم ہوگی تو ہم قصاص لیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اسی پہ زور دیا اور انہوں نے الگ سے اپنی حکومت شام کے اندر قائم کر لی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ پھر جو بھی حالات ہوئے اور جو جنگیں ہوئیں حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان، لیکن دونوں صحابی تھے اس لیے ہم کسی ایک کی طرف اپنی رائے نہیں رکھیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی تھے اور اپنے بارے میں بھی سچ بولتے تھے، تو انہوں نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں بلکہ بادشاہ ہوں، اور انہوں نے کسی غلط تعبیر کا سہارا نہیں لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق جو ملوکیت کا دور ہے وہ آ گیا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ حضرت علی کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی کہ امت کے اندر لڑائی نہ ہو، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ جو تھے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ وہ آگے خلافت کا نظام چلاتے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اگلا خلیفہ نامزد کر دیا، اور اس خلافت کو انصار و مہاجرین کی اکثریت نے تسلیم نہیں کیا، اور ان میں بہت سارے صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے یزید کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تمام صحابہ اس کے اندر شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت احنف بن قیس، حضرت حجر بن عدی، یہ تمام بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، کیونکہ خلافت ایسے نہیں ہوتی کہ کسی کو بس خود سے کوئی نامزد کر دے اور پھر وہ زبردستی لوگوں سے بیعت لے۔ اور اس کے علاوہ جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یزید اپنی ذاتی حیثیت اور کردار کے لحاظ سے بھی خلافت کا اہل نہیں تھا، اس کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، اور وہ یعنی مختلف چیزیں اس کے کردار کے بارے میں آتی ہیں کہ جو صاف ایک خلیفہ کے لیے چاہیے وہ ان سے عاری تھا۔ تو یزید بہرحال تخت نشین ہو گیا اور بادشاہت کا آغاز ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی، اور یزید نے بادشاہ بننے کے بعد اپنی بیعت پہ اصرار کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ تو سب انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بوجھ کسی اور پر ڈال دیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ کے آگے ایک بڑی جواب دہی ہے جو ہمیں کرنی ہوگی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے حاکم مدینہ جو تھے ولید بن عقبہ تھے، ان کی وساست سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو پیغام بھیجا کہ بیعت کریں۔ تو ولید جو تھے انہوں نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن جو اس وقت کا حاکم تھا مروان بن الحکم، اس نے بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کیا۔ تو ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا سفر اختیار کیا، اور مکہ پہنچ کے انہوں نے شعب ابی طالب میں اپنا کچھ عرصے کے لیے وہاں قیام کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھے، یعنی آتا ہے کہ تھیلے بھرے ہوئے تھے ان خطوط کے، اور یہ خطوط ساتھ لے کے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف نکلے تھے۔ تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کے کوفہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اور کیا دعوت کیوں دی کہ وہ آئیں، اور یہ جو خلافت کی بجائے بادشاہت شروع ہو گئی ہے ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ دوبارہ خلافت اسلامیہ کی قیام کی جدوجہد کریں، اور اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا کیا، اب آگے جو واقعات آتے ہیں کہ اہل کوفہ نے اپنے وعدے پورے نہ کیے، اور اگلا سارا سانحہ جو پیش آیا۔ لیکن اسی دوران جو اب کہیں یہ ولید بن عقبہ ہے اور کہیں ولید بن عتبہ لکھا ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب عام بیعت ہوگی تو آ جاؤں گا۔ تو اس پہ ولید جو ہے وہ راضی ہو گئے، انہوں نے واپس لوٹنے کی اجازت دے دی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ انہوں نے ایک دن کی مہلت لی اور وہ مکہ روانہ ہو گئے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک الجھن سے دوچار تھے کہ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہیں تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اگر یہاں سے مطلب چھوڑ کے جائیں تو پھر ظاہر ان کا پیچھا کیا جانا تھا۔ بہرحال لیکن وہ مدینہ سے نکل گئے اور 27 رجب کو وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ کے شب ابی طالب میں انہوں نے قیام کیا۔ اسی دوران ان کو کوفہ والوں کے خطوط ملے اور انہوں نے بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ روانہ ہونے کے بجائے اپنے ایک چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ تو حضرت مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور کوفہ کے اموی حاکم حضرت نعمان بن بشیر تھے، یہ صحابی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر انہوں نے یعنی ان کو وہاں پہ پناہ دی۔ تو حضرت یہ جو امام مسلم بن عقیل تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں کے لوگ جو ہیں بہرحال آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن اسی دوران حالات جو تھے وہ پلٹا کھا گئے، اور یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں یہ اس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں اور کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن زیاد، جن کو تاریخ میں ابن زیاد کہا جاتا ہے، ظالم حکمران جو تھا، اس کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا، اور اس نے کوفہ پہنچ کے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی، اور ظاہرہ جو نہیں توڑیں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس کے بعد اس نے ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اپنے اپنے علاقے کے ان کو امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پناہ جو ہے وہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ تو وہ اس وقت ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیچ کے واقعات کو ہم چھوڑتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے اس گرفتاری کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ اہل کوفہ پہ ہرگز بھروسہ نہ کریں، اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہاں سے واپس چلے جائیں۔ اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے آپ لوٹ جائیں، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کی بربادی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کے امیدوں کا مرکز ہیں۔ تو اس طرح سے ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ان کے جب وہ خط ملا تو وہ کوفہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور ان کی واپسی کا کوئی راستہ اس وقت نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا، چند خواتین تھیں اور تقریباً 150 کے قریب دیگر افراد تھے۔ تو اس طرح سے ایک قافلہ جو ہے چلتا جا رہا تھا، اور قادسیہ کے قریب حر بن یزید ایک جو شخص تھا یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، یہ آپ سے ملا اور انہوں نے آپ کو کوفہ کے حالات بتائے، اور مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی دی، اور حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو یہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا اعلان بھی اسی جانب تھا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی ہیں وہ قافلے کے اندر شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بھائی شہید ہو گیا تو اب ہم ان کا بدلہ لیں گے، اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور اصل بات یہی ہے کہ تقدیر جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین نے واپسی کا ارادہ جو ہے وہ کینسل کر دیا اور آگے چل پڑے۔ تو راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے اہل بیت کو روکنا چاہا اور وہ روکتے رہے، اور یہ 6 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا جو چاند ہے وہ طلوع ہو رہا تھا، اور اگلا جو حکمران تھا عمرو بن سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، لیکن بہرحال اس وقت یہ بنی امیہ کی حکومت کے حاکم تھے۔ انہوں نے بھی اس قافلے کو روکا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ خطوط تھے اہل کوفہ کے، ان کا انبار انہوں نے دکھایا۔ تو عمرو بن سعد نے آپ کے دعوے کی تکذیب نہیں کی اور کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط تو لکھے ہیں مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو دب کر بیعت کر لے، میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ یہ دیگر مورخ طبری اور دیگر مورخین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے معاملہ کر لوں۔ دوسری بات یہ کہ اچھا مجھے چھوڑ دو، اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آئے میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں سرحد پہ چلا جاتا ہوں اور جا کے جہاد کرتا ہوں۔
لیکن انہوں نے یہ تینوں شرائط قبول نہیں کی۔ عمر بن سعد نے تو قدر نرمی دکھائی اور یہ موقف جو ہے انہوں نے جو وہ ابن زیاد تھا اس تک پہنچایا، لیکن ابن زیاد نے سخت حکم دیا کہ یا تو ان سے کہیں کہ یہ بیعت کر لیں، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سر کٹوا تو سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جو تاریخ کے اندر درج ہے، اور جو جتنی بھی شقاوت لوگوں نے دکھائی اور جس طرح کا فوج نے سلوک کیا اہل بیت کے ساتھ، اس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں یا تو میری بیعت چاہیے یا میرا سر چاہیے، اور آپ لوگوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، تو آپ میں سے جو کوئی جانا چاہے وہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں سے نکل جائے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ لیکن آپ کے سب ساتھیوں نے بیک زبان کہا کہ ہم کسی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر عملاً جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ میں ہمیں معلوم ہے کس کس طرح کا سلوک انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، ان کا پانی بند کیا، اور ابن زیاد نے خاص طور پہ حکم دیا کہ ایسی جگہ پہ ان کو گھیر کے لے آئیں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور کوئی پانی نہ ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے خطاب کرتے رہے اور ان کی طرف متوجہ ہو کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغامات ہیں وہ پہنچاتے رہے، اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا حق ہے، مجھے وہ حق پورا کر لینے دو۔ اور فرمایا کہ میرے آنے کی وجہ بھی سن لو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش وقت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری مرضی، لیکن تم اور تمہارے شریک میرے خلاف مل کے جتنا زور لگانا چاہو لگا لو، مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہو کر لو، اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن بدبخت جو کوفی سردار تھے ان پہ آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی جو تھا اس پہ اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے ان سے الگ ہو گیا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے اور میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا مجھے جلا دیے جائے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کے شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جنگ ہوئی اور تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ اس جنگ کے دوران جو انتہائی کرب اور دکھ کے لمحے جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، کس کس طرح سے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، کس کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اور ایسے مواقع پہ اگر خواتین کی طرف سے یا ساتھیوں کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی پریشانی کا اظہار ہوا تو اس عظیم انسان نے بہترین انداز میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ مومن کی جو ڈھال ہے وہ صبر ہے۔ اور آپ کے جو خطبات ہیں، بہت سارے خطبات ہیں اس جنگ کے دوران، کچھ ہم آگے بھی دیکھیں گے، تو اس میں آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حیات ابدی کو بہت مؤثر اور دل نشین پیرائے میں بیان فرمایا ہے، اور ان کو پڑھ کے دل کو عجیب تسکین ملتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری دکھا جاتے تو ایک بہت بڑا فکری انحراف رونما ہو جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور خلافت قائم نہ رہی، وہ تو ملوکیت میں بدل گئی جو امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اگر امت فکری لحاظ سے بھی فکری راستہ بھی کھو بیٹھتی اور جو اس کی فکری تغیر بھی رونما ہو جاتا تو یہ دیگر مذاہب والا حال ہوتا کہ جو الہامی کتب اور وہی ربانی ہر چیز کو چھوڑ چکی ہیں اور بالکل فکری انحراف پہ رونما ہو چکا ہے، تو امت کا جو فکری پیرایا تھا وہ زندہ رہا اور آج تک اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اگرچہ اب کہیں بھی خلافت نہیں ہے، اگرچہ اب کہیں بھی اسلامی ریاست اپنے صحیح معنوں میں قائم نہیں ہے، کہیں بھی اسلامی حکومت اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ قائم نہیں ہے، لیکن ہر محرم میں اس واقعے کو دہرا کے اسلامی حکومت کے خدوخال، اسلامی ریاست کے خدوخال، اسلامی خلافت کے خدوخال جو بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک فکری جو تعلیم ہے وہ قائم ہے اور وہ یاد ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے ہم اسباق آگے دیکھتے ہیں، لیکن ابھی واقعات میں سے تھوڑی سی چند چیزیں اور دیکھیں کہ مستند روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور دونوں نے
نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کیا. بڑی بدنصیبی کی یہ تاریخ ہے. اگرچہ امیر معاویہ نے یزید کو خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ حسین بن فاطمہ بن محمد کا خصوصی خیال رکھنا، کیونکہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نرمی اور صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرنا. لیکن یزید نے بہرحال ان میں سے کسی چیز کو ملحوظ نہیں رکھا. اور یہاں پہ ہمیں ایک اور جو بہت اہم واقعہ ملتا ہے، وہ جو خواتین تھیں اہل بیت کی، ان کا رول ہے. خاص طور پہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین کی بہن تھیں اور جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی تھی. ان کی جرت اور بہادری کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی جو شکل تھی وہ حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی. تو حضرت زینب بہت ذہین خاتون تھیں، شعر و شاعری بھی کرتی تھیں، اور ان کے ہمیں مرثیے بھی ملتے ہیں جو انہوں نے اس واقعے کے بعد لکھے. لیکن بہرحال ان کی جو صبر و استقامت ہے وہ مثالی تھی، اور ان کے جو جرت انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں دکھائی، وہ بھی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اب ان سارے واقعات میں ان کی اصل اہمیت کیا ہے اور ان سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں، ہم اس کو مختصراً دیکھیں گے. کہ واقعات کربلا کو تو بیان کیا جاتا ہے اور اس پہ رویا بھی جاتا ہے اور اس پہ ماتم بھی کیا جاتا ہے، اور ہر سال امت اس پہ ماتم کی ایک حد کرتی ہے، اور رونے کے اور آنسو بہانے کی بھی دریا جو ہیں آنسو کے بہائے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے اور اس کا اصل رخ کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جو اصل اہمیت مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام خلافت ہے، جس کا ہم پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں، یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جانی چاہیے اور دی جا سکتی ہے. کیونکہ جو آمریت اور ملوکیت اور بادشاہت کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ ناپسندیدہ نظام ہے، اور اس نظام کے لیے جد و جہد کرنا تقاضائے ایمانی ہے. اور اس کو ہم مختصراً اگر دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام خلافت یا نظام حکومت ہے، اس کے اہم خد و خال کیا ہیں. تو جیسا ہم نے پیچھے دیکھا کہ اسلامی ریاست میں ملک اللہ کا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، اس کے باشندے اللہ کی رعیت ہوتے ہیں، اور حکومت لوگوں کی گردنوں کے مالک نہیں ہوتی. رعایا کسی حکمران کی غلام نہیں ہوتی. حکمران بھی اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، اور رعایا بھی اللہ کے پابند ہوتی ہے. اور یہ حکمران ہیں، یہ اللہ کے قانون نافذ کرتے ہیں جو عدل کا قانون ہوتا ہے. اور انسانی بادشاہی میں جو ہے یہ اللہ کی بادشاہی کا تصور نہیں ہے. چاہے مسلمان ہو وہ بادشاہ یزید کی طرح یا دوسرے مسلمان حکمرانوں کی طرح، یہاں زبانی اقرار تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن حکمرانی جو ہے وہ لوگوں کی گردنوں پہ ہوتی ہے. لوگوں کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کے مالک ہی بن جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. اسلامی حکومت کا کام نیکیوں کو فروغ دینا، امر بالمعروف کرنا اور ان کو قائم کرنا، اور برائیوں کو مٹانا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے. لیکن جب شخصی حکومت آ جاتی ہے تو حکمران اور ان کے حواری جو ہیں ان کے ہاتھوں سے نیکیاں کم ہی پھیلتی ہیں اور برائیاں فروغ پاتی ہیں، ظلم فروغ پاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو حکومت کے اہلکار ہیں، ابھی فوری طور پہ ہمارے ہاں جو حکومت بنی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیقی کو فروغ دیں گے، ہم فلم انڈسٹری کو فروغ دیں گے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں. اگرچہ مدینہ کی ریاست کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم تھا، اور وہاں پاکیزگی تھی، حیا تھی، اور موسیقیت اور اس طرح کی چیزوں کا فروغ نہیں تھا. اسلامی ریاست اور خلفائے راشدین کی سیاست و حکومت جو ہے، ان کی روح جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ تقوی اور خدا ترسی ہوتی ہے، اور جس کی بہترین مثال خود سربراہ حکومت ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انسان اور سب سے پہلے خلیفہ، ان کا تقوی اور ان کی خدا ترسی سے بڑھ کے کسی کی خدا ترسی ہو سکتی ہے، یا ان کی صفات سے زیادہ بہتر صفات جو ہیں کسی کی ہو سکتی ہیں. پھر دیگر خلفاء بنے، خلفائے راشدین، یہ امت کے بہترین انسان تھے، وہی امیر المومنین تھے، وہی امام المسلمین تھے. اور قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ جو نماز میں امام بن سکتا ہے وہی حکمران بن سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا تھا کہ حکومت کے جتنے دیگر کارندے تھے، گورنر، وزیر، جج، قاضی، پولیس والے، سب اسی بہترین اخلاق کے چنے جاتے تھے اور تقوی کی روح سے سرشار ہوتے تھے. یہ جو آپ کی دفعہ 62-63 ہے نا ہمارے قانون کی، یہ یہی ہے کہ ان کے اندر تقوی ہوگا، خدا ترسی ہوگی، اور سب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی چیز تقوی کے خلاف نہیں پائی جائے گی. کبائر سے اجتناب کرنے والے ہوں گے. کوئی حکمران، کوئی گورنر، کوئی وزیر
کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، تو اس بہترین اخلاق اور اس تقوی سے سرشار حکمران ہوتے تھے، اور اسی تقوی سے سرشار ان کے اعمال حکومت ہوتے تھے، اور پھر اسی روح سے وہ اپنے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیسر و کسرا کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے، اور عدل کی جگہ ظلم آ گیا۔ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے تو ساری سہولتیں، لیکن عوام الناس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت جو ہے وہ خالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور مولوی کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دیگر لوگ اگر حکومت کے لیے جو ضرورت کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مولوی کا کیا کام ہے؟ مولوی تو اقتدار کے لیے اس میں آ گیا ہے۔ یہ تنزل ہوتے ہوتے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، ورنہ وہ مولوی ہی تھے، وہ امام المسلمین ہی تھے، وہ مسجدوں کے امام ہی تھے، اور وہ بہترین انسان تھے جو خلیفہ بنے۔ پھر اسلامی دستور کے کچھ بنیادی خد و خال تھے۔ اگر ہم کہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ 7 بنیادی اصول تھے جو اسلامی دستور کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے ذریعے سے جو حکومت بنی تھی یہ اصول دیے تھے، وہی سے یہ اصول بنے تھے۔ اور یہ اصول ان کا اگر ہم بالباب دیکھیں، مختصر چیز ہم دیکھیں کہ اس میں جو حکمران کا انتخاب ہوتا تھا، خلفاء کا انتخاب تھا، وہ لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے ہوا، اور کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار میں نہیں آیا، اور نہ کسی نے اپنی بیعت کا جو لوگوں کی گردنوں میں کوئی رسہ ڈالا کہ بس اب میں بن گیا ہوں خلیفہ یا حکمران اور اب میری بیعت کی جائے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ جو یعنی ان کو پکڑا جائے گا اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی۔ ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، جبکہ یزید کے ولی عہدی نے وہ انقلاب جو قاعدہ تھا اس کو الٹ دیا، اور اب جو دور آ چکا ہے 21ویں صدی میں، اب بالکل یہ چیز الٹ چکی ہے، اور اب لوگ حکمران یعنی وہ بظاہر تو ووٹ لیتے ہیں، جمہوریت ہے، لیکن ووٹ کس طرح کے ہوتے ہیں اس سے ہم سب آگاہ ہیں، کس طرح کی جمہوریت ہے اور کس طرح سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے خاص طور پہ۔ اور ہمارا نظام جو ہے اس میں تو 17% ووٹ لینے والے حکمران بن جاتے ہیں، اور اس کو قاعدے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق 83% لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہوتا ہے یا ووٹ دیا ہی نہیں ہوتا۔ نظام اس طرح کا ہے۔ بہرحال تو آزادانہ انتخاب اس کی پہلی شرط ہے، شورائی نظام اس کی دوسری شرط ہے اس دستور کی، کہ جو کوئی بھی حکمران بن جائے گا وہ حکومت مشورے سے کرے گا، اور جو اہل شورا ہوں گے، جو پارلیمنٹیرینز ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ پارلیمنٹیرینز کے لیے شرط تھی علم، تقوی، اصابت رائے، اور علم، تقوی، اصابت رائے وہ ہوگا جس پہ عام لوگوں کو اعتماد ہوگا۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں جو لوگ اہل شورا بنائے گئے تھے یہ عشرہ مبشرہ تھے، اکابر صحابہ تھے، اور ان لوگوں کو اس لیے نہیں منتخب کیا گیا تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں، اور کوئی حزب اختلاف ایسی ہوگی کہ بس جس کی ہر چیز ویٹو کر دی جائے گی، جس کو کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہترین عناصر کو شورا کا رکن بنایا گیا تھا تاکہ وہ صرف خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ ہوں، بلکہ خلیفہ کے اوپر کڑی نظر رکھنے والے ہوں، اور ان کو چیک کرنے والے ہوں۔ اگر ذرا بھی کہیں کوئی انحراف نظر آتا ہے اسلامی دستور سے تو اس کو روکنے والے ہوں۔ اور جب بادشاہت آ گئی تو پھر خوش آمدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوج کے سپہ سالار، یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ خوش آمدی تھے اور خلیفہ کی یا بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے۔ اور تیسری چیز اسلامی دستور کے اندر یہ تھی کہ کسی کی اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اسلامی معاشرہ یا ریاست اس وقت تک صحیح راستے پہ چل سکتا ہے جب لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، اور وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور برملا کہہ سکیں کہ یہ بات جو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے لوگ چیک رکھتے تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خطبہ جمعہ کے دوران لوگ انہیں ٹوک دیتے تھے کہ یہ کرتا آپ کے پاس کہاں سے آیا، کہ جو بیت المال میں جو چادریں تھیں وہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، یہ آپ نے کیسے بنا لیا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو ایک آزادی تھی، جبکہ جب بادشاہی دور آ گیا تو پھر لوگوں کی
زبانوں پہ اور ان کے ضمیروں پہ کفل چڑھا دیے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، حق گوئی کی پاداش میں ان کے پر کس قدر ظلم کیے گئے اور حق کہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور آج تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اب تو لوگوں کو سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے اور پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھی، اصول جو تھا اسلامی دستور کا، کہ خلیفہ اور اس کی حکومت اللہ کے آگے جواب دہ ہے اور عوام کے آگے جواب دہ ہے، اور یہ شدید احساس جواب دہی تھا جس نے خلفائے راشدین پہ دن کا آرام اور رات کا چین جو ہے وہ حرام کر دیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کس طرح دن کو پھرتے ہیں، لوگوں کا حال پوچھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے راتوں کو گشت کرتے ہیں اور لوگوں کا حال، اور پھر راتوں کو روتے ہیں اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا۔ اور جو ان کے گورنر تھے، ان کے جو گورنمنٹ ہاؤس تھے، ان کے جو کچے مکان تھے، ان پہ کوئی دربان نہیں تھا، ان کی کوئی ڈیوڑی نہیں تھی، اور ان کے دروازے ہر وقت لوگوں کے لیے کھلے تھے اور ہر شخص جا کے ان سے جواب طلب کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بادشاہت آئی تو لوگوں نے خدا کو تو مانا، اس کی جواب دہی کا احساس کچھ ان کی زبانوں پہ تو رہ گیا، لیکن عمل میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اپنے اعمال حکومت کو دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے ان کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں، بادشاہوں کو دیکھ لیں کہ کتنا اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے۔ اگر یہ ہوتا تو نہ یہ جو اثاثے ہمیں نظر آ رہے ہیں جن پہ آج مختلف مقدمات قائم ہیں، جو محل ہیں، جو مطلب جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کرپشن کی اور ان ساری چیزوں کی، کچھ بھی اس میں سے موجود نہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو خلق کے سامنے کہاں سے جواب دہی ہوگی؟ کون مائی کا لال ہے جو ان سے جواب طلب کرے؟ اور عدالتیں بھی اگر ان سے جواب طلب کرتی ہیں تو ان کے خلاف بھی کس طرح سے حرزہ سرائی ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو روح ہے اسلام کی وہ نکل چکی ہے۔ تو یہ ڈیویشن آئی تھی یزید کے بادشاہت کے بعد، جس پہ نظر تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ایک اصول تھا بیت المال ایک امانت ہے، اور یہ بیت المال اللہ کا ہے اور یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اور ہمیں معلوم ہے حضرت بکر صدیق نے اپنا کتنا وظیفہ مقرر کیا تھا، ایک مزدور کے برابر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اس بیت المال کو خالی کرتے تھے تو اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ مال اللہ کے حکم سے آیا اور اللہ کے حکم سے گیا۔ اور ایک عام آدمی بھرے مجمع میں ان سے پوچھ سکتے تھا کہ خزانہ کہاں سے آیا اور آپ نے اس کا کہاں خرچ کیا۔ اور آج جو خزانے کا حال ہے اور جو بادشاہتوں میں حال ہوا، ہم دیکھتے ہیں امی خلفاء آئے، عباسی خلفاء آئے، اور ان کی جو عیاشیاں تھیں اور ان کے جو دربار تھے اور ان کی جو نوازشیاں تھیں، وہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کے جو آہستہ آہستہ جو تبدیلی آتی گئی، اور آج تو یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ یہ جو بیت المال ہے یہ اللہ کا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر ان ساری تبدیلیوں کو دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ ان سب چیزوں کے لیے کیا کہ یہ جو گاڑی اپنا راستہ بدل رہی ہے، اس وقت اگرچہ تبدیلیاں اتنی مارکڈ نہیں تھی، اتنی نمایاں نہیں تھی، لیکن انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کے آگے وہ ڈٹ گئے۔ اور چھٹا جو اصول تھا اسلامی دستور کا کہ ملک کا قانون اللہ کا قانون ہوگا، اور جو قانون حکومت ہوگی وہ اللہ کی حکومت ہوگی، اور اس قانون سے نہ کوئی حکمران بالاتر ہوگا اور نہ کوئی گورنر، نہ کوئی عوام میں سے کوئی شخص، سربراہ مملکت سے لے کے تمام لوگوں پر یہ قانون برابر لاگو ہوگا اور کوئی بھی اس سے بالاتر نہیں ہوگا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ خلفائے راشدین خود بھی عدالت میں پیش ہوتے تھے اور انہیں بھی عام آدمی کی طرح قاضی سے مدد لینی پڑتی تھی، لیکن جب بادشاہت آئی تو اس قاعدے کے چیتھڑے اڑ گئے اور ابھی تک اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی بادشاہ اور شہزادے اور امراء سب بلکہ شاہی محلات کے جو غلام اور لونڈیاں تھیں وہ بھی اس قانون سے بالاتر ہو گئے، اور لوگوں کی گردنیں اور پیٹھیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں، اور انصاف کے 2 معیار بن گئے، ایک طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے۔ آج بھی پڑھ رہے ہیں نا، فلاں ایم پی ایم این اے کے بھانجے بھتیجے بیٹے نے فلاں پہ ظلم کر دیا اور وہ پکڑا نہیں گیا، اور کس طرح آج تو کفار بھی سرے عام ایک ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں اور جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہ وہ ڈیویشن تھی، یہ وہ نقطہ انحراف تھا جو نظر آ رہا تھا، جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جد و جہد کی، اور ایک دور پھر وہ آیا
کہ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، اور پھر وہ وقت آیا کہ امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ اور دوسرے ائمہ کرام جیسے لوگوں نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا کہ وہ اس ظلم و جور کے اعلی کار بن کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ پھر جو 7واں اصول تھا اسلامی دستور کے اندر کہ سب لوگ برابر ہیں، مسلمان حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات ہوگی۔ اسلامی دستور میں کوئی شخص جو ہے اس کا اعلیٰ مرتبہ نہیں ہوگا، کوئی خلیفہ ہے، کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ بھی حسب نسب کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب کے حقوق یکساں ہیں، اور اگر کسی کو ترجیح تھی تو وہ سیرت، اخلاق، اہلیت، صلاحیت اور خدمات کے دینی خدمات کے لحاظ سے تھی، اور اسی کے مطابق سب کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ لیکن جب بادشاہت آئی تو شیطانی عصبیت کے جو مظاہر تھے وہ ہر جگہ سے سر اٹھانے لگے، اور وہ عصبیتیں اب کس درجہ قوی ہو چکی ہیں کہ اب مسلمان ملکوں کی سرحدیں بن چکی ہیں، اب عرب اور عجم کی جنگ ہے، اب پاکستان کے اندر بلوچ اور پٹھان اور مہاجر اور مختلف قبائل اور سرائکی اور ان سب کی جنگیں ہیں، اور یہ تعصبات ہیں، اور ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ اگر یہ عدل ہوتا تو یہ چیزیں جو سر نہ اٹھاتی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی۔ یہ وہ تغیرات تھے جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہونے تھے، اور یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی۔ اگرچہ شروع میں یہ ساری چیزیں اس درجے میں نہیں تھیں، لیکن ہر صاحب بصیرت جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی ہیں، اور ان کی اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست اور ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے پہلے اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، کوفیوں کے کہنے پہ نکلے کہ وہ اللہ کی خلافت جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں اور اسلامی دستور کے مطابق نظام حکومت کو قائم کریں، لیکن ظاہر ہے اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور جب ان سے زبردستی اس نظام کی بیعت کے لیے کہا گیا تو اس کے لیے وہ سر کٹوانے کو تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اس نظام کی بیعت نہ کر کے ایک ہمیں میسج دیا کہ سر کٹوا لو، لیکن جو غلط نظام ہے اس کے آگے سر جھکاؤ نہیں۔ تو نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسانوں پر جب انسانوں کی حکومت ہوگی تو انسان ہی ظلم اور فساد کی آگ میں جلنے لگیں گے۔ 10 محرم کا پیغام زمین پر عدل کے نظام کا پیغام ہے کہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، لیکن بادشاہت اور انسانی حکومت اور ملوکیت اور شہنشاہیت کو قبول نہ کریں۔ یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، وڈیروں کا نظام ہے، اس نظام کے آگے سر نہ جھکائیں، اور اس میں اگر شکست بھی ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے تھے، اور آج بھی اسلامی تحریکیں بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کر سکی ہیں، وہ شکست بھی کھا رہی ہیں، وہ قید و بند کی صحبتیں بھی سہ رہی ہیں، ان کو پھانسیوں پہ بھی لٹکایا جا رہا ہے، مصر کے اندر، افغانستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر بہت سی دوسری جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تحریکیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں بظاہر، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس جدوجہد کا میسج ہے کہ ان ظالمانہ حکومتوں کے آگے کلمہ حق کہیں، اور کہیں ظلم و فساد اگر بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو اس کے حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کو روکنے میں مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنی جدوجہد مکمل طور پہ کرنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ میسج دیتی ہے کہ مناصب پر اگر نااہل لوگ مقرر کر دیے جائیں گے تو امت اور اس کے ادارے اور انسان تباہ ہو جائیں گے جیسے ہو رہے ہیں۔ یہ نااہل لوگ ہر حال میں اپنا منصب بچانے کی فکر کریں گے، یہ فکر نہیں کریں گے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، نظام تعلیم تباہ ہو رہا ہے، اخلاق تباہ ہو رہا ہے، کردار تباہ ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، سودی نظام ملکی معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ان چیزوں کی فکر نہیں کریں گے، انہیں فکر ہوگی اپنی حکومت کو بچانے کی، اور اس کے لیے کفار سے دوستی کریں گے جس طرح سے ان لوگوں نے کی۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں چند ایک کے علاوہ ہر جگہ نااہل حکمران مسلط ہیں جو اپنی حکومتیں بچانے کے لیے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے، اور اس وقت خاص طور پہ آپ شام کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، افغانستان، تو ہر جگہ پہ بہنے والا خون ان حدود اللہ کے وارثوں کا خون ہے جو اس لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کی حکمرانی کو قبول نہیں کر رہے۔ ہر جگہ گماشتے کفار نے اپنے بٹھا رکھے ہیں،
لیکن اہل حق ان کے سامنے کھڑے ہیں اور حالات تبدیل کرنے کے لیے. اور دیکھیں لیکن امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے کہ امام حسین کی یاد میں نوحہ بھی کرتی ہے، ماتم بھی کرتی ہے، لیکن حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہو سے امت مسلمہ کے لیے جرت، استقامت اور درست سمت میں سیاسی جدوجہد کا ایک درخشاں باب رقم کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اپنا سر اور خاندان کٹوا دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ سر جھک جائے گا تو جو سر جھک جاتا ہے کٹ نہیں سکتا، تو اسے جھکنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ اس وقت امت مسلمہ ادا کر رہی ہے. سب کے سر کفار کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس غلط نظام کے آگے سر اٹھا کے جو کھڑے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. ہمارے اخوان المسلمون کے بھائی مصر کی جیلوں میں شہید بھی ہیں اور کرب و بلا سہ رہے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں. اور جو نہیں جو سر جھکائے کھڑے ہیں وہ کاسہ گدائی تھامے ہوئے ہیں، وہ IMF، ورلڈ بینک، UNO، اس کے توفیلی اداروں کے مغلوب ہیں، ان سے مغلوب ہیں اور ان کے غلام ہیں، اور ڈوم اور کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور حکمران ان کی چوکھٹوں پہ جس طرح سے سجدہ ریز ہیں. امت کی بڑی قابل رحم حالت ہے کہ لہو بھی بہا رہی ہے اور خون بھی بہا رہی ہے. ہماری خود مختاری، ہماری بقا اور استحکام کفار کے حملوں کی زد میں بھی ہے اور ظالم حکمرانوں کی زد میں بھی ہے. ہم اپنی نظریاتی بنیادوں کو خود کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ بنیادیں جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹوا کے مضبوط کیا تھا. عزیز اہل وطن، امام حسین نے اسلامی دستور، مزاج، نظام کا خون ہوتے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کی روشنی میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا، انہوں نے اس کے آگے باندھنے کے لیے اپنی جان دی، اور آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام صرف نماز، روزے، حج اور نظام عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظام مکمل نظام ہے، اور اس نظامی حکومت کو بھی اسلامی ہونا چاہیے، نظام حکومت کو عادلانہ ہونا چاہیے، اور حکمران صالح ہونے چاہیے جو دین کے مطابق حکومت کریں، بندوں کی گردنوں پر سوار نہ ہوں، بلکہ ان کے حقوق، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا جو کربلا کے اندر، کہ لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے والے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکمران کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً اور عملاً اس کا ساتھ دیا اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اللہ اس شخص کو ایک ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے. آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے اور اللہ کی حدود کو معطل کر دیا ہے. یہ مال غنیمت سے اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، یعنی کرپشن کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا ہے، اس لیے مجھے اس کو بدلنے کا حق ہے. تو یہ ساری جدوجہد تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور یاد رکھیں کہ یزید بھی مسلمان تھا، بلکہ آج کے حکمرانوں سے شاید بہتر مسلمان تھا. وہ صحابی کی اولاد تھا، وہ تابعی تھا، ابھی حدود اللہ قائم تھی، سود ابھی حرام ہی تھا، حلال نہیں ہوا تھا، موسیقی، بے حیائی کو اس نے فروغ نہیں دیا تھا، لیکن اس نے اسلامی دستور کی بنیادی شکوں کو بدلنے کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی تھی، جس کے آگے امام محترم نے باندھا تھا اور اس کے لیے جد و جہد کی تھی. اور وہ جد و جہد ہمیں میسج دیتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہمیں سبق ملتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ابتلا اور امتحان کے مراحل آتے ہیں، اور ان ابتلا اور امتحان کے مراحل میں ایک بندہ مومن کی کیا شان ہونی چاہیے، کس شان کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ امام محترم نے میدان جنگ میں مظاہرہ کیا، اور ان کی سجدے کی حالت میں وہ شہید ہوئے. انہوں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے دین پہ عمل نہیں چھوڑا، اور اہل بیت کی جو صبر تھی اور استقامت تھی، اور خواتین کی جو صبر و استقامت تھا، اور ہر حال میں جو خواتین حدود اللہ پہ قائم رہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ میری پیاری بہن، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ راہ حق میں اگر میں شہادت پا جاؤں تو گریبان نہ پھاڑنا، نہ بین کرنا، نہ چہرے اور بالوں کو نوچنا. اور انہوں نے بہینہ ہی اس پہ عمل کیا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری جو انہوں نے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں کی، بڑے ان کے جرت آمیز خطبے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کیے. اور سلطان جابر بادشاہ کے حق میں انہوں نے خاتون ہو کے بھی کلمہ حق کہا، یہ خواتین کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے.
اور ہمارے لیے سبق ہے کہ خواتین کو بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے اور جرأت کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا حیا اور پردہ نہیں چھوڑا، اور جن محملوں میں سوار کر کے انہیں مدینہ شریف بھیجا گیا، انہوں نے اس کے اوپر حکم کہا تھا کہ حضرت جابر کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ چادریں ڈال دیں ان کے اوپر اور ہمیں چادروں کے ساتھ مدینہ شریف لے کے جائیں۔ تو یہ تمام لوگ، یہ اہل بیت کی جو عظمتیں تھیں سب جانتے بھی تھے، اور اس کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، لیکن اہل بیت نے اپنی عظمتوں کو بحال رکھا، اور ان کی عظمتیں ہمارے سامنے بہت واضح ہو کے آتی ہیں۔ اور یہ ظلم ڈھانے والے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ مسلمان تھے، اور آج بھی حکمران مسلمان ہیں، خواہ وہ شام میں ہیں، وہ مصر میں ہیں، وہ بنگلہ دیش میں ہیں، وہ کشمیر کی نام نہاد حکومت ہے، وہ افغانستان کی نام نہاد حکومت ہے، یا وہ دیگر ممالک کی حکومتیں ہیں، کہ یہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں لیکن کافروں کی کاسلیس ہیں، اور اس وقت اسلامی حکمرانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسلامی تحریکوں کا اور اسلامی تحریکوں کے نمائندوں کا اور تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ حسنہ کی اس روشنی میں وہ کھڑے ہوں، وہ اسلامی دستور کو سمجھیں، اسلامی ریاست کے خد و خال کو سمجھیں، اسلامی قانون کو بحال کرنے کے لیے ایک اپنے لیے ضابطہ بنائیں، اور ان دینی جماعتوں کا ساتھ دیں جو اس اسلامی قانون کے لیے اللہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کھڑی ہیں اور اسلامی قانون کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ حکمران جو ہیں ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہوں، کافروں کے کاسر لیس بھی ہوں، مدینہ کی ریاست بنانے کی بات بھی کرتے ہوں، یہ موسیقی کو حلال کر کے فلم مینی کو بھی بڑھانے کی بات کرتے ہوں، سینسرشپ کی پابندیاں ختم کرنے کی بھی بات کرتے ہوں، اور ان کے ہاں حلال حرام کی کوئی تخصیص جو باقی نہ رہے، سودی نظام بھی اسی طرح سے چلتا رہے، تو یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی حکومت کو اس کی اصل روح کے ساتھ بحال کرنا ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اور اسلامی دستور کے ساتھ اصول بیان کیے، اس کی روشنی میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور یہ اسلامی حکومت قائم ہوگی ان لوگوں کے ہاتھوں جو اللہ رسول کے غلام ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو خود اس اسلامی دستور کو اس کی روح کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور جو امیر المومنین ہوں، جو خود نماز پڑھا سکتے ہوں، جو خود اسلام کی روح سے اور اسلامی دستور کے روح سے واقف ہوں، اور ان کے حواری اور ان کے ساتھی اور ان کے اعمال حکومت بھی ان تمام صفات سے متصف ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب اس روح کے ساتھ کوئی جماعت کھڑی ہوگی تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میسج کو سمجھنے والی ہوگی، اور یہی پیغام لے کے کھڑی ہوگی کہ لوگوں جان دے دو لیکن اسلامی نظام حکومت پہ کمپرومائز نہ کرو، کہ یہی لوگوں کو عدل کا نظام دینے والا ہے، یہی امن کا پیغام ہے، یہی خوشحالی کا پیغام ہے، اسی سے اسلامی پاکستان بنے گا، اسی سے خوشحال پاکستان بنے گا، مدینہ جیسی ماڈل ریاست بنے گی جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے، اور پھر اسلامی روح جاری و ساری ہوگی۔ ایک جرأت والا حکمران آئے گا یا جرأت والے حکمران آئیں گے دنیا کے اندر جو ان خاکے بنانے والوں کو بھی جواب دے سکیں گے۔ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، کیونکہ جو حکومت ہوگی وہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہوگی، اور ان سے لوگ بھی ڈریں گے۔ تو اس میسج کو ہم سمجھیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ صرف آنسو بہانے کی بجائے ہم اسلامی ریاست کو سمجھیں، اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو پڑھیں، ان کو جانیں، اور ان کے حق میں جد و جہد کریں، اور اس نظریے کے بقا کے لیے جد و جہد کریں جس نظریے کی بنا پہ پاکستان بنا تھا، جس کلمے کے نام پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس نظریے سے جو انحراف ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس نظریے سے انحراف ہم نے روکنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، ان جیسا کردار، ان کے اہل بیت جیسے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں جیسی استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس میسج کو سمجھ سکیں، ہم ہار سے دل برداشتہ نہ ہوں، ہم شہادتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، ہم سفر کو جاری رکھیں اور جرأت کے ساتھ جاری رکھیں، اور اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جب اسلام غالب ہوگا اور یہ نظریہ تا قیامت زندہ رہے گا، بشرطے کہ ہم کھڑے ہوں اور ہم جد و جہد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور ہم سب کو راہ حق دکھائے، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے جرأت، ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔